آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر چوک اور چوراہے میں یہ شعبدہ باز پیر، عامل، نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمتوں کا حال بتلا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں، اور صرف گلی، چوک اور چوراہوں تک نہیں محدود، آپ بڑی بڑی شاہراہوں پر دیکھیں گے کہ قد آور اشتہارات، فلیکسز بھی اویزہ ہوتے ہیں کہ راتوں رات زندگی بدلوائیں، 1 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، ساری پریشانیاں دور، اور پھر صرف یہ قد آور فلیکسز اور اشتہارات تک بھی محدود نہیں، ہمارے اب پرنٹ میڈیا، آپ اخبارات دیکھیے، آپ رسائل دیکھیے، آپ جرائد دیکھیے کہ کئی صفحات ان عاملین، ان شعبدہ بازوں کے اشتہارات سے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں بس نہیں، پرنٹ میڈیا تک محدود نہیں، بلکہ یہ شعبدہ باز اپنی تشہیر کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں پر یہ بڑی بھاری رقوم دے کر اپنی تشہیر کرواتے ہیں۔ اب یہ جب اتنی بھاری رقوم دے کر اپنی تشہیر کرواتے ہیں تو پھر یہ آپ کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں، آپ کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، آپ کی عصمتوں سے کھیلتے ہیں، اور پھر ان کے اشتہارات پڑھ کر، ان کو دیکھ کر ہمارے سادہ دوست جو ہے، ہماری بہنیں، بیٹیاں ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک بھی دل خراش واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں، عزتیں ان نام نہاد شعبدہ باز عاملین، یہ قسمتیں بدلنے والوں نے لوٹ لی، اور پھر یہ بڑا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ پہلے تو ہمارے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو ان لوگوں کی، ایسے شعبدہ بازوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، جائے کہ وہ اپنی آمدنی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی تشہیر کر کے ان سے جہاں وہ رقم بٹورتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی، ان کے ان اشتہارات کے ذریعے سادہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی براہ راست اس میں مجرم ہیں، شامل ہیں، ان کو تشہیر دینے والے یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ ان کی حوصلہ شکنی کریں کہ ہم تمہارے اشتہارات نہیں دیں گے، تو یہ ناسور جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اور یہ جو ناسور ہے نا، یہ شعبدہ باز عاملوں کا اور یہ پیروں فقیروں کا، یہ صرف ہمارے بر صغیر تک محدود ہے، یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اور ہم اتنے بھولے بالے ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، دولت بھی برباد کر دیتے ہیں، عزتیں لٹا دیتے ہیں، عصمتیں لٹا دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، ہمارے پیسوں سے وہ اربوں پتی بن جاتے ہیں، کروڑوں پتی بن جاتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں ان کے نیچے آ جاتی ہیں، اربوں کی جائیدادوں کے وہ مالک بن جاتے ہیں،
اور ہماری قسمتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. ہمیں وہ چکر لگوا کر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ان کا جو سلسلہ ہے ہمارے جانے سے ان کی روزی وابستہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اور ہم جاتے کس لیے ہیں ان کے پاس، ہم جاتے کس لیے ہیں ان کے پاس؟ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کا حال بدل لیں، لیکن ہماری قسمت نہیں بدلتی پر ان کی قسمت ضرور بدل جاتی ہے ہمارے جانے سے. ہمارا ان کے پاس جانے سے ہماری قسمت نہیں بدلتی، ہاں البتہ ان کی قسمتیں ضرور بدل گئی ہیں. اور ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. ہمیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب العالمین تو حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں تیرے اتنے قریب ہوں، تو مجھ سے سوال کر، تو مجھے انتہائی قریب پائے گا. کتنا قریب پائے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں دوسری جگہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تم مجھے شہرگ سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے. رب العالمین ہمارے اتنے قریب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ان عاملوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنی قسمتوں کو حال ان سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری قسمتیں اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری قسمتیں بدلیں یا نہ بدلیں پر ان کی قسمتیں ضرور بدل گئیں. ابھی یہ چند دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک دیکھا کہ ایک راول پنڈی کے ایک اس طرف کے ایک پیر صاحب ہیں، پیر حق خطیب صاحب کے نام سے اس طرح کوئی سن رہے تھے، تو ان کے بارے میں اقرار الحسن نے بڑے ہی ایک انکشاف کیا. ہاں، جہاں پر ہم میڈیا کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کے اشتہارات کے ذریعے ہی ان کو شہرت ملتی ہے، وہاں پر میڈیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ان شعبدہ بازوں کو بے نقاب کرتے ہیں. ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنی چاہیے. جیسے اقرار الحسن نے یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پر اقرار الحسن صاحب نے ان شعبدہ باز عاملوں کو، پیروں کو بے نقاب کیا. یہاں پر بھی بڑی ہی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ اربوں کی جائیداد کے وہ پیر صاحب مالک نکلے. اور ماشاءاللہ پیر صاحب کا کیا کاروبار ہے جی؟ یہی دم درود، یہی ہم جیسے سادہ لوگ. دیکھیں ہماری قسمت نہیں بدلی، ہم وہیں کھڑے ہیں، اور وہ ہمارے مال و دولت سے وہ پیر صاحب اپنی قسمت ضرور بدل گئے، اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیجئے. اور رب العالمین تو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے اتنے قریب ہوں، تم مجھ سے سوال کرو گے مجھے قریب پاؤ گے، اور شاہ رگ سے بھی قریب پاؤ گے. اگر ہم رب العالمین کے سامنے صرف 5 منٹ، میں 5 منٹ بھی نہیں، صرف آپ 2 منٹ خلوص سے، نیت سے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رب العالمین سے اگر آپ التجا کر لینا، تو جو کچھ آپ چاہیں رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم ان شعبدہ بازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی قسمتیں بدل رہے ہیں پر ہم وہیں کھڑے ہیں. اس لیے ان شعبدہ بازوں سے بچیں، اور ہم اپنے جو میڈیا کے ہمارے میڈیا کے جو افراد ہیں
جو ان شعبدہ بازوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص اقرار الحسن صاحب کو کہ انہوں نے بہت سے واقعات ایسے ہیں، بہت سے مرتبہ انہوں نے ان کو بے نقاب کیا، اور ایک بڑے ہی انہوں نے ایک اور جو پیر صاحب کا سکینڈل بے نقاب کیا، جو اربوں کی جائیدادوں کے مالک نکلے۔